بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین، ناظرین اور قارئین، میں آج ہجوم کی نفسیات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہجوم کی نفسیات کو انگریزی زبان میں ماب سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ ماب سائیکالوجی کا تجزیہ، مطالعہ اور نتیجہ علم عمرانیات، آبادیوں، انسانوں کی آبادیوں کے علم میں کیا جاتا ہے، صحافت کے علم میں بھی کیا جاتا ہے، علم سیاسیات اور علم شہریت جسے سوکس کہتے ہیں اس میں بھی کیا جاتا ہے۔ علم عمرانیات کو سماجیات، معاشریات بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بہت سے لوگ کسی وجہ سے کسی نفسیاتی ہیجان کا شکار ہو جائیں اور عقلی دلائل سے کی بجائے زور بازو سے اپنے معاملات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ہجوم کی نفسیات کہا جاتا ہے۔ دراصل ہجوم ایک گروہ ہے جو غیر منظم اور بے ضابطہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ان کے درمیان میں کوئی مشترک خیال یا آرزو یا کوئی احتجاج یا مزاحمت یا تصادم تک کی آرزو موجود ہوتی ہے۔ یہ بڑھت ہی غیر معمولی رویہ ہوتا ہے اور عام طور پر معاشروں میں اس کی مثالیں بہت زیادہ نہیں ملتی ہیں، تاہم دنیا کی تاریخ میں اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں مل جاتی ہیں، جیسے انقلاب فرانس کی تاریخ میں بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوا، زار روس کے ساتھ کیا ہوا، ظاہر شاہ افغانستان کے بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا، رضا شاہ پہلوی کے ساتھ کیا ہوا، چلی کے جنرل پینوشے کے ساتھ کیا ہوا، انڈونیشیا کے جنرل سہارتو کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کے جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ۔ یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوامی یا لوگوں کی ہجوم کی نفسیات ہے اس کو ہم سمجھتے ہوں تو اس کے متعلق بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہجوم کی نفسیات ہوتی کیا ہے؟ ہجوم کی نفسیات کیا جذبہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس میں جذبہ ہوتا ہے، مگر جذبہ کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا اس میں غم و غصہ ہوتا ہے؟ جی، اس میں غم و غصہ ہوتا ہے، اور غم و غصہ کے علاوہ بہت کچھ انکہا ہوتا ہے۔ کیا اس میں مزاحمت اور تصادم کی آرزو ہوتی ہے؟ جی، یہ ہوتی ہیں، مگر اس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں ہم مکمل طور پر جھانک نہیں سکتے، ان کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اور ساری بات جو ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور بڑھ رہی ہوتی ہے، کسی سمت میں بڑھتی ہے، کسی بے سمتی میں بڑھتی ہے، ہم ان کے اندازے نہیں لگا سکتے۔ اس لیے محض کسی گرمجوشی کو، غم و غصے کو، جذبے کو، مزاحمت اور تصادم کی خواہش کو لوگوں کا ہجوم کی نفسیات قرار دینا ایک معنی تو ہے سمجھنے کے لیے، مگر یہ اس کی مکمل تشریح نہیں ہے۔ میں نے کسی بڑے فلسفی کا ایک قول پڑھا تھا، یاد آ رہا ہے، حوالہ نہیں دے سکتا یادداشتوں کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ ہجوم کی نفسیات کو سمجھیں اور ان کو زیادہ واضح و نصیحت اور اچھائی اور برائی کے فرق میں زیادہ توجہ ان کی ملوث نہ کریں، کیونکہ وہ اس موڈ میں نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج کسی ایسی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا جس بات کو وہ پیروی کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، معاشروں میں نقصان کر رہے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، دوسروں کی بات سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب توڑ پھوڑ، تخریب کاری اور معاشی اور معاشرتی نقصانات کا باعث ہوتا ہے تو ناجائز اور مجرمانہ عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے باوجود ایک فیکٹر سے، ایک عمل سے، ایک وجہ سے دنیا کا کوئی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ آخر ایسی وجوہات کیا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے ہی دنیا، اپنا ہی رزق، اپنے ہی عمارات، اپنے ہی حفاظتی اداروں کو نقصان پہنچانے تک کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس بات چیت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 8 مئی کو ISPR نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ حاضر سروس فوجی افسران پر PTI کی قیادت الزامات لگاتی ہے۔ یہ بات درست ہے، مگر اس کے فوراً بعد 9 مئی کو ایسا ایک سانحہ ہو گیا جس کی بنیاد پر ملک میں اتنا انتشار اور اتنی تباہی اور اتنا نقصان اور اتنا تصادم، اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کی نوبت بھی آ گئی۔ اس مثال سے ایک میں نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں، کہ کیا ISPR کے بیان کو استعمال کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نقطہ نظر بیان کیا تو اس سے اگلے ہی دن ایسا واقعہ کر دیا گیا، تو کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے یہ سب کچھ PDM کی حکومت نے، موجودہ حکومت نے یہ جو تباہی اور اس کے اسباب پیدا کیے، انتشار اور احتجاج اور مزاحمت اور تصادم کے اسباب پیدا کیے،
کہ ISPR کیا اس کے بیان کو اس کا استحصال کرنے کے نتیجہ میں ہو گئی۔ اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کل 11 تاریخ کو پھر ISPR کا ایک بیان آیا جو بہت ہی معنی خیز ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے پاکستان کا دشمن جو کچھ 75 سال میں نہ کر سکا 9 مئی کو یہیں پر کر کے دکھا دیا گیا۔ 70 سال میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے کہا 70 سال میں پاکستان کے دشمن جو کچھ نہ کر سکے وہ یہاں پر ایک دن یعنی 9 مئی کو کر کے دکھا دی۔ صاحب یہ تو تاریخ ہے، نہ آپ نے لکھی ہے نہ میں نے لکھی ہے۔ 70 سال تو بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس طرح کا نتیجہ، دشمن کے عزائم کا نتیجہ تو 1971 ہی میں 25 سال کی تاریخ ہی میں نمایاں ہو کر ہمارے سب کے سامنے آ گیا تھا۔ مغربی پاکستان کی اشرافیہ اور وہاں پر ہمارے فوج کے 90,000 قیدی انڈیا کی قید میں چلے گئے، جسے بعد میں شملہ معاہدہ کے نتیجہ میں ذوالفقار علی بھٹو اور ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے شملہ معاہدوں کی شکل میں آزادی لے کر دی۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی نفسیات یا ہجوم کی نفسیات زیادہ، ماب سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں، اس کو کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی ایک سائنٹیفک تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ امکانات کے معنی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں، مگر ماب سائیکالوجی کا صرف ایک ہی نام ہے، اور یہ کہ ماب سائیکالوجی، ہجوم کی نفسیات جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے عوام نے جو کچھ کیا اس میں بہت سے لوگوں نے نقصانات کیے ہیں، قابل مذمت جرائم ہیں وہ، لیکن میں پھر بھی اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ اس معاملہ میں محض جرائم اور قوانین کے تعلق کا نفاذ نہ کیا جائے، بلکہ ان وجوہات پر بھی غور کیا جائے جن کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ دراصل یہ 13 جماعتیں، PDM کی 13 جماعتیں، یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، آپ سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں جو 70 سال سے حکومت کر رہی ہیں۔ اس کی تکون ہے فوجی حکومتوں کی تکون، جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، اور ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان، یہ فوجی حکومتوں کی سیریز تھی۔ اس کے بعد شریف خاندان کا ایک دور آتا ہے، اس دور سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا ایک دور آتا ہے۔ وہ سلسلہ چلتا بھی رہا، بگڑتا بھی رہا، برباد بھی ہوتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی بھی چڑھا دیے گئے، بے نظیر بھٹو کو شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ سارے واقعات ہوتے رہے، مگر ہوتے رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 70 سالوں میں انہوں نے جو کیا وہ ان کا تجربہ ہے، ان کے لیے وہی سچ ہے، وہ اسی کی سچائی کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی سچائی کی بنیاد پر اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، مگر یہ حق عوام سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ کوئی کہے کہ جو واقعات آپ نے کیے وہ ان میں سے بہت سے واقعات ملکی مفاد اور عوام کے مفادات کے خلاف تھے۔ میرا کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر سوچنے اور عوام کے حق میں سوچنے، اپنے وطن کے حق میں سوچنے کا مجھے بھی اور آپ کو بھی، آپ سے مراد میں چونکہ مخاطب خاص طور پر عوام سے ہوتا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا بھی حق ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے خانہ جنگی پہ بات کی تھی، یار لوگوں نے بڑا میرا تمسخر اڑایا کہ خود ہی کہہ رہے ہو اس ایپیسوڈ میں کہ پاکستان میں خانہ جنگی کی فوری وجوہات نہیں ہیں، اور خانہ جنگی پہ اتنا طویل لیکچر بھی پلا دیا ہے لوگوں کو۔ مجھے بھی ہنسی آتی ہے اس بات پر کہ میں نے تو یہ درست کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ خانہ جنگی تو پاکستان میں اب بھی نہیں ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر میں نے بیان اس لیے کیا تھا کہ ہو تو سکتا ہے۔ اگر مغربی پاکستان کی اشرافیہ سیاسی احساس کمتری کا شکار ہونے کے بعد اپنے ہی ملک میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا کر مغربی پاکستان میں اپنا پاکستان بنا لیتی ہے، تو پھر آج کے پاکستان میں یہی سیاسی اشرافیہ، احساس کمتری کی ماری ہوئی سیاسی اشرافیہ کیا کچھ کر سکتی؟ یہ میرا آج سے پہلا آپ کے ساتھ سوال بھی ہے، ایک وضاحت بھی ہے۔ میں پاکستان کی ریاستی اداروں سے عوام کے لیے مہربانی اور شفقت کے سلوک کا طلبگار ہوں۔ جرائم کی سزا ضرور ملنی چاہیے اور قانون اور آئین کا اطلاق ہونا چاہیے، مگر ہجوم کی نفسیات کے پیچھے وجوہات کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر ان کو ہم بھول جائیں گے تو پھر ایسے فیصلے کر بیٹھیں گے جن میں ان وجوہات کی اہمیت نہیں ہوگی، تو اس سے نفرت کے بیج گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نفرت کے بیج بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں بغض اور انتقام کے جنگل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ مزید بات چیت بھی کروں گا۔ خدا حافظ۔